حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو ہلاک و برباد ہو گیا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے روتے ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس میں غلام ہے کہ تو آزاد کر سکے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی وسعت، اتنی طاقت میرے پاس میں نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنا مال، اتنی دولت میرے پاس میں نہیں ہے، اتنا بھی پیسہ میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ آقا فرماتے ہیں اچھا چلو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے کہ کچھ ہی دیر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جو ابھی سوال کر رہا تھا؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حاضر ہوں۔ آقا نے اس شخص کو کھجوروں کا وہ ٹوکرا دیا اور اس سے فرمایا کہ جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا میں ان کھجوروں کو اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو صدقہ کروں؟ اور خدا کی قسم میرے آقا پورے مدینے کے اندر اس وقت میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، سب سے زیادہ محتاج میرے گھر والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دانت چمکنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ ان کھجوروں کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ دیکھیں میرے عزیزو، وہ لوگ اس حدیث پاک سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محتاج نہیں بلکہ مختار بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ کچھ لوگ ہیں نا ایسے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر حرام کر دی اور وہی چیز ایک شخص پر حلال کر دی۔ یہ شان کسی اور کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود ہی کفارے کی کھجوریں کھانے کا حکم دے دیا۔ اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، اپنے کفارے کا، اپنے صدقے کے چیزوں کو اپنے کام میں نہیں لا سکتا ہے، اور بتا دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی اداؤں کا نام شریعت ہے اور جس کے لیے جو حکم چاہوں میں صادر فرما دوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزو، روزے شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اور اب جو روزے رکھے جاتے ہیں، جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت میں روزے کی عبادت میں بہت ساری دشواریاں تھیں، کھانے پینے کا وقت بہت زیادہ کم تھا کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد اور عورت کا ملنا، صحبت کرنا حرام تھا، اسی طرح پورے مہینے کے روزے رکھنا پڑتا تھا۔ عشاء کے بعد سوتے ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا۔ رب کریم نے فضل فرمایا اور ان دشواریوں کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے جماع کر لیتے ہیں۔ آپ نے غسل فرمایا اور آپ رونے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے اور اللہ کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آج میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تو نے یہ کیا کیا؟ اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے چند صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلطی پوری امت کے لیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا ذریعہ بن گئی۔ وحی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی کو ختم کر دیا گیا، اور جو آیت کریمہ اس وقت میں نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس